صحافی طاہر خان صاحب گما گپو حال کئی والی اچھی مزید السلام علیکم طاہر خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ طاہر خان صاحب بتائیے گا کہ انگوم تحریک انصاف کے عہدیداروں نے نمائندہ خیبر نیوز ایثار الحق کا موبائل توڑ دیا، ان پر تشدد کی صرف اس سوال پر کہ تحریک انصاف دو دھڑوں میں تقسیم کیسے ہونے لگی ہے۔ تو اس طرح کا سیاسی پارٹیاں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اپنی ناکامی کا غصہ صحافیوں پر کیوں نکالتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کو مجھے دعوت دینے کی۔ میری نظر میں میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، میں نے الفاظ بھی سنے ہیں دونوں کے۔ یہاں پر تھوڑا سا، میں خود صحافی ہوں اور میں ہر وقت صحافیوں کے ساتھ ہوں گا، تھا بھی، رہوں گا بھی، لیکن کبھی کبھی میرے خیال میں ہم لوگوں سے بھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ جو وہاں پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی اور صحافی وہاں پر مقامی جس انداز سے بول رہا تھا، میری نظر میں باوجود کہ صحافی ہوں اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ آپ کے لوگ کم ہیں۔ جو الفاظ میں نے سنے ہیں وہاں پر مقامی صحافی کا، آپ کے لوگ کم ہیں، آپ لوگ جمع نہیں کر سکتے۔ تو ایک وہ جو ایک تانا دیا اس کو، پشتوں میں ہم پہ غور کہتے ہیں، اور پہ غور کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو میری نظر میں، اور پھر اس کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، باوجود اس کے کہ یہاں سے ذرا الفاظ اس طرح نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وہ صحافی کا کام نہیں کہ آپ کم ہیں یا زیادہ ہے، لیکن اب صحافت میں تھوڑی سی تو آج کل ایک نئی نئی روایتیں قائم ہو رہی ہے، لیکن جو ریئیکشن اس نے کیا ہے وہ تو بالکل ناقابل قبول اس لیے ہے کہ وہ ان کو جس طرح خود ڈیبیٹ بھی کر رہا تھا وہاں مقامی لیڈر جو PTI کا تھا، تو ایک لحاظ سے تو چلو ٹھیک تھا، صحافی کا موقف کہ لوگ کم ہیں، اور کم تو تھے، سامنے نظر آ رہے تھے، تو گاڑیاں خالی تھی۔ تو ان کا ریئیکشن بالکل نامناسب اس لیے تھا کہ انہوں نے تشدد کا، تو آپ کسی پر اگر ایک سائڈ کی غلطی بھی ہو تو دوسرے کو تشدد کا اختیار تو نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت، اپنی وہ سیاسی جو اس کا کردار ہے، رول ہے، تھوڑا سا دبدبہ ہے اور پیسہ ہے، وہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کر کسی پہ تشدد کریں، تو وہ بالکل نامناسب تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس واقعے کے حوالے سے آپ جو باتیں بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، اگر صحافیوں نے تانا دیا ہے، تنقید کی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے طاہر خان صاحب۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ PTI کے جلسے جلوسوں میں اس طرح کے واقعات صحافیوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ PTI کی یہ جو پارٹی ہے اس میں تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ پاکستان میں عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ جو اور صحافت تو ویسے بھی پاکستان میں ایک جرم تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان تو ویسے بھی عمومی طور پہ پاکستانیوں کے لیے، صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ملک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تنقید برداشت کرنا بالکل ایک جرم بن گیا ہے، اور یہ غلط ہے، کیونکہ تنقید کا حق انسان کو ہوتا ہے، تنقید اصلاح کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ نہیں تنقید سے کسی کی دشمنی، لیکن برداشت نہیں ہے۔ یہاں پر جو بھی طاقتور ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، وہ غیر سیاسی ہو، کوئی افسر ہو، تو وہ اپنی مرضی کی خبریں بھی چھپوانا چاہتا ہے، اور پھر ان کی یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی خبر نہ چاہتے۔ یہ جو سوچ ہے یہ انتہائی منفی سوچ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب برداشت نہیں کر سکتی تنقید کوئی، حالانکہ تنقید کا مثبت بھی ہوتی ہے، تعمیری بھی ہوتی ہے، اور ان کے لیے اچھا ہے کہ تنقید کسی پہ ہوگی تو وہ آگے جا کر کے اصلاح کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہاں تو برداشت ختم ہو گیا۔ یہاں تو بلکہ اب مصیبت یہ آ گئی ہے، ہماری لیڈرشپ نے صحافت یہاں 32 سال پہلے سے شروع کی ہے اسلام آباد میں۔ پہلے لوگ آپ سے، اگر آپ مخالف بھی ہوتے تھے، آپ مخالفت خبریں اگر بولتے تھے، یا چلو میڈیا اس وقت اس طرح تو نہیں تھا، لیکن لوگ آپ سے دشمنی نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کو لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی اس وقت، وہ ممکن ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب ساری پارٹیاں اس طرح نہیں رہی ماضی کی طرح، لیکن یہ غلط سوچ ہے کہ آپ تنقید کو برداشت کرنا چاہیے، اور آپ تنقید کی بنیاد پہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ میں اگر کوئی بھی ایشو ہو، میں نے جو وعدے کیے ہیں یا میری جو کارکردگی ہے، تو لیکن جب ہر بندہ اگر اپنی خواہش کا دکھانا چاہتا ہے تو پھر تو صحافت نہیں رہے گی، پھر تو سرکاری میڈیا ہوتا ہے تو حکومت وہ کرے، پھر اپوزیشن۔ لیکن اب صحافی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جس طریقے سے ابھی ہم تقسیم ہو گئے ہیں، کوئی کہاں کوئی کہاں، یہ والا تو میرے خیال میں صحافت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔
اچھا طاہر خان صاحب، جیسا کہ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی، لیڈرشپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے کہ لیڈرشپ اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو وہ کلم اپنے جلسوں جلوسوں میں صحافیوں کا نام لے کر لفافی صحافی یا ان کو اس طرح کے مطلب جملے کھسکتے ہیں، تو اگر لیڈرشپ ہی ایسی ہو تو ان کے کارکنان کیسے ہوں گے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس طرح لوگ جن کا ایک مقام ہے، ایک وزیر اعظم رہا ہے اور ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور پھر اس کو دیکھ کر کے اگر لیڈرشپ ایک مثال سیٹ کرتی ہے کسی بھی طریقے سے، اگر وہ الفاظ صحیح نہیں استعمال کرتے دوسروں کے لیے، مخالفین کے لیے، صحافیوں کے لیے، تو ان کا جو کارکن ہے وہ براہ راست اس سے متاثر ہوتا ہے اور اپنے لیڈر کو سن کر کے اسی کو وہ فالو کرتے ہیں، اسی کی طرف جاتے ہیں، اسی کو وہ وہی کام کرتے ہیں. اور یہی جو ہمارا عدم برداشت کی بات کریں، چند دن پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ ایک بس میں لوگ ڈسکشن کر رہے تھے اور پھر وہاں ترقی ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے سپورٹر کو کہا کہ یہ بس مردان پہنچنے والی ہے. لوگ وہاں آ گئے ہیں، وہاں پر فائرنگ ہوئی اور ایک بندہ مارا گیا ہے، اس کا بھائی زخمی تھا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کے ہر بیان کو اپنا کارکن، عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی شادیاں نہیں کریں گے، آپ کے غمی خوشی میں نہیں آئیں گے اگر آپ نے یہ کیا وہ کہ، یہ تو ایک لیڈر کا میری نظر میں، اور میں آپ نے عمران خان صاحب کا نام لیا، میں سب کے لیے کہتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ اس طرح الفاظ کی صحافی نے لفافے لیے ہیں، فلاں لیے ہیں، وہ لیے ہیں، تو ہاں اگر آپ نے کسی کے بارے میں کہنا بھی ہے، مجبور ہو گئے ہیں، یا آپ نے وہ ضد اور انا کو تسکین کرنے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے، تو آپ اپنے سیکنڈ لیڈرشپ سے، کسی وزیر سے، کسی اور بندے سے خود، تو میرے خیال میں ماضی کی لیڈرشپ ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے. یہ اب میں کس کا نام میں آپ کو لوں، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہاں تھی، پھر بلوچستان کے بڑے بڑے اہم جو لیڈر ہیں، ہم نے کبھی کسی سے گاڑی ہیں، اکبر بگٹی صاحب کو دیکھیں، ہم نے ان کو سنا ہے، ان کے خلاف بھی ہوتا تھا، ریاست سے، پارٹیوں سے بھی ہوتا تھا، لیکن کبھی میں نے کسی نہ پشتونوں سے، نہ بلوچ سے، نہ سندھیوں سے، نہ حتیٰ کہ پنجابی جو لیڈرشپ رہے ہیں ماضی میں، وہ الفاظ میں وہ بڑے وہ ایک چناؤ کرتے تھے اچھے الفاظ کا، اگر مخالفت بھی ہوتی تھی. یہ والا سلسلہ نہیں تھا، اور یہ میرے خیال میں غلط روایت قائم ہو گئی ہے. اچھا جنرلی طاہر خان صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر کسی صحافی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش ہو، ان پر تشدد کرے کسی بھی سیاسی پارٹی کے تو نمائندے، تو اگر وہ قانونی کارروائی کرے تو جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کیا سزا ہو سکتی ہے یا کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ وہ تو ان کو حق ہے، کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اگر ایک بات کسی کو بری لگے اور ان کو اچھی نہ لگے، لیکن ہمارے قانون میں کسی کو تشدد کی اجازت بالکل نہیں ہوتی، اور یہ تو معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، الفاظ بعض کو پسند نہیں ہوتے، تو حق تو ان کو ہے. اور پھر ویڈیو جو ہے نا، ویڈیو جو بھی ہوتی ہے، ویڈیو ایک بڑا ثبوت ہوتا ہے. ویڈیو کو آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے آپ، تو حق تو اس کو ہے، صحافی کو، کہ وہ چونکہ اس نے کوشش کی ہے، تشدد کی ہے، اس کا کیمرہ توڑا ہے یا ان کو تھپڑ مارا ہے، تو ایک لحاظ سے قانون تو ان کو حق دیتا ہے، کیونکہ تشدد کی تو کسی کو اجازت نہیں ہے. تشدد اگر کرتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی ایک دفاع کا حق تو ہوتا ہے، تو پھر تو لڑائیاں ہی ہوں گی، معاشرے میں فساد ہی ہوگا. تو حق تو ان کو ہے، قانونی کارروائی اب ان کے ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن حق تو ان کو ہے. ٹھیک، طاہر خان صاحب بہت شکریہ ویش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. سینئر صحافی طاہر خان صاحب گما گپو حال کرنے کے گپو حال شما دلگوش کو چکیا یہ گوش گیا کہ استے سیاسی پارٹی ہم برداشت بکننتی تنقید برداشت بکننتی، اور یہ حوالے اچھی احوال کار ہم بعض بیلنس سروتی کارا برجا بدارنتی چیئے کہ احوال کارا ہم غیر جانبدار بوا گوتی احوال کاری کنک لوٹی تھی. دوئی نیمگا چھی وادی کے تنقید برداشت کرنے کی ہمت بیتی تو یہ بڑی واقعہ پیش نہیں آئی تھی. مذاق جواب مذاقت یک بیتی، تنقید جواب تنقیدی سرد یک بیتی، اور یہ پیمی واقعہ پیش نہ بیتی.